السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، شاید کہ تم اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ گنتی کے چند روز، پس تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی روزہ نہ رکھیں، ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا ہے فدیہ کے طور پر۔ پس جو شخص رضاکارانہ طور پر بھلائی کرے تو وہی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل کی کسوٹی ہے، پس جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں موجود ہو تو اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو ان کے لیے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ اس رہنمائی پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے اللہ کی بڑائی کرو، شاید کہ تم شکر کی روش اختیار کرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ بڑی معروف آیت ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزوں کے متعلق تذکرہ کیا ہے۔ روزے دین اسلام کا بہت اہم ستون ہے، اور روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح سے شام تک آدمی کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتدا سے تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے۔ پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں سب اسی طرح روزے رکھتی تھی جس طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں۔ البتہ روزے کے احکام، رولز، ریگولیشنز اور روزوں کی تعداد اور روزے رکھنے کے زمانے میں شریعتوں کے درمیان فرق رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے، اگرچہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا کر اس کی شکل بگاڑ دی ہے۔ تو ابھی پہلی آیت کے اندر جو بات بتائی جا رہی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور روزے جو فرض ہوئے مدینہ میں فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں جو ہے یہ روزے فرض ہوئے، اور اس کا
بہت گہرا تعلق ہے. ہم جو ہے اس کا مطالعہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کا اور روزوں کا کیا تعلق ہے، روزے کا دین میں کیا مقام ہے. روزے کیا صرف اس امت پر فرض عائد کیے گئے ہیں؟ روزے کا مقصد اور غرض اور غائیت کیا ہے؟ روزوں کی تعداد کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. پہلی چیز، ایمان اور روزے کا تعلق یہ ہے کہ ایمانیات کا علم حاصل کرنے، ان کو سمجھنے، ان کو تسلیم کرنے اور ان کا اقرار کرنے میں، اور خصوصاً ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جس ایثار اور جن قربانیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کے لیے جو ضبط نفس اور صبر درکار ہوتا ہے، وہ دراصل روزوں سے پیدا ہوتا ہے. ایک روزہ ہی کیا، چاروں فرض عبادتیں ہماری جو ہے وہ اس سے مقصود یہی ہے کہ ہماری زندگی ایمان کے مطابق ڈھل کر اللہ کی بندگی میں تبدیل ہو جائے. یہ تمام عبادات جو ہمیں اس چیز کی تربیت دیتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے یہ وہ عبادات ہیں جو ہمیں تربیت دیتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں ہے. جیسے جو فرمایا گیا سورہ زمر میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اور ہم نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ دراصل جو اللہ کی بندگی کریں، اور یہ چیزیں جو ہماری تربیت کے لیے ہیں. تو ایمان جو ہے اس کا اور روزے کا بہت گہرا تعلق ہے. دوسری چیز، اب روزے کا دین میں مقام یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز، زکوٰۃ اور حج یہ دین کے ارکان ہے، اسی طرح روزہ بھی جو ہے دین کا رکن ہے، ستون ہے اور ایک اہم فرض ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزوں کا مقام یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کا ان کے ذریعے کفارہ ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم ان روزوں کو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور جیسے اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اگر ہم پورا کرتے ہوئے اگر ہم رکھیں گے تو پھر جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اور شاید کا جو لفظ استعمال کیا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تو وہ چیز حاصل ہو سکتی، ورنہ پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. جیسے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں لیکن اس سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ انہیں اس کا کوئی اجر ان کو نہیں ملتا. متعدد احادیث ہمیں جو ہے اس سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں. تیسرا نقطہ، روزوں کی اہمیت اور مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو اس سے محروم نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہماری امت سے پہلے بھی جو امتیں دنیا میں آئیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی روزے جو ہے فرض رکھا ہے، اور انہیں اس کی برکات، اس کی عظمت، لوگ اس سے جو عبادات کے ذریعے سے جو مغفرت حاصل کرتے ہیں، نیکی کے درجات جو بلند کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا، ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا ہے. تو ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دیا، فرض قرار دیا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان روزوں کے ذریعے سے انسان کے اندر ضبط نفس کو کنٹرول کرنا. نفس ہمارا جو ہے نا کیا چاہتا ہے، نفس ہمارا برائی کی طرف راغب ہوتا ہے، نفس ہمارا
غیر اسلامی چیزوں کے اوپر ابھارتا ہے، شیطان اس پر وسوسے ڈالتا ہے، متعدد چیزیں. تو ہمیں نفس کی تربیت میں یہ الٹیمیٹ ہے کہ ہمارا نفس جو ہے اللہ کا جو کلام ہے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق اپنے نفس کو ڈالنا ہے، اس کی اطاعت میں لینا ہے. میرا دل کیا چاہ رہا ہے. گزشتہ بھی ہمارے سامنے بات آئی تھی گمراہی کے اسباب کے اندر. تو ایک اسباب اس میں یہ بھی تھا کہ نفس کی پرستش. کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جیسا کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے نفس کو اللہ خدا بنا رکھا ہے، نفس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. اس کے مقابلے اسلام کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں جو زندگی گزارنا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہمیں زندگی گزارنا ہے. اسلام ہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے بھی روزے جو ہے ہمارے اندر ضبط نفس کی تعلیم اور اس کی تربیت دیتے ہیں. اور جو روزوں کے اندر جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تقویٰ، اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہماری کیفیت رمضان کے مہینے میں رہتی ہے اسی کیفیت کو ہم سال کے بقیہ 11 مہینوں کے اندر برقرار رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ورنہ چاند دیکھ کر ہم نے بہت ساری چیزوں کو ترک کر دیا اور چاند دیکھنے کے بعد اگر ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے پھر دوبارہ اختیار کر لیا تو پھر روزہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، فرض کیا ہے تقویٰ، تو پھر وہ چیز ہم کو جو ہے حاصل نہیں ہوتا. تو ایک تو ضبط نفس کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ رمضان ہم کو دیتا ہے. دوسرا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. تقویٰ جیسا خدا کا خوف اور اللہ اس سے امید بھی. تقویٰ کے معنی اور بھی آئیں گے انشاءاللہ، مقصد کے اندر ہم اس کا مطالعہ کریں گے. پھر تیسری چیز اس کا جو اللہ تعالیٰ نے جو روزے ہم پر فرض کیا یہ ہم کو سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی. دوسروں کے ساتھ ہمدردی، بھوکے پیسے، یعنی کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی ان کا حال کیسا ہوتا ہوگا. ہمدردی کی تعلیم اور تربیت جو ہے ہم کو روزے سکھاتے ہیں. اور چوتھی چیز اور ان کی غمخواری اور جو صبر، استقامت، ایسی یہ چیزیں جو ہے روزے ہمارے اندر بھی پیدا کرنے اور انسان کی تربیت کرنے میں روزوں کو جو اثر انگیزی حاصل ہے وہ انہی کے ساتھ جو ہے مقصود ہے. روزوں کے ذریعے سے وہ چیز حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے فرض ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے، مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. 3 روزے 13، 14، 15 سے پہلے یہ فرض آئے، فرض رمضان کے مہینے کے علاوہ. پھر رمضان جب فرض ہوا، روزے جب فرض ہوئے اس کے بعد بھی پھر آپ کا یہ معمول رہا. یہ ان چیزوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے تقویٰ روزے جو ہے پیدا کرتے ہیں. پرانے ہمارے اسلاف کا اور صحابہ کا اگر ہم یہ دیکھیں اکثریت کا جو ہے یہ معمول تھا. یہ ایک بڑا یہ ہے جو روزہ رکھنا بھی جو ایک بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے انسان تقویٰ کی تعلیم اور تربیت جو ہے حاصل کر سکتا ہے. اگلا نقطہ، روزوں کے مقصد کی طرف جن الفاظ کے ذریعے متوجہ کیا گیا ان میں پہلا فقرہ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، شاید کہ تم بچ جاؤ، شاید کہ تم محفوظ ہو جاؤ. یعنی روزے کی غرض یہ ہوئی کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے اور عذاب سے بچ جائے اور محفوظ ہو جائے. اس کا دوسرا ترجمہ شاید کہ تم ڈرنے لگو، تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے تاکہ تم اللہ کی پکڑ اور گرفت سے بچنے اور زندگی بھر بچے رہنے کی کوشش کر سکو. یہ بھی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیطان کو کیا کر دیتا، بند کر دیتا. شیطان جو ہے وہ اپنے یہ ہتھ کنڈے استعمال
نہیں کر، شیطان کو اللہ تعالیٰ گرفتار کر دیتا ہے۔ یہ کتنا اللہ تعالیٰ جو ہے سہولت دیتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو تاکہ پھر آگے اس کا تیسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، یعنی پارسائی، پرہیزگاری اور ضبط نفس، خواہشات اور نفس پر کنٹرول کرنا روزوں کا مقصد ہے۔ ان چیزوں کے لیے اگر یہ چیز حاصل اگر نہیں ہوتی تو پھر گویا کہ ہم نے کوئی خاص چیز اچیو نہیں کیا۔ مقصد کی طرف اشارہ کرنے والا دوسرا لفظ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی تاکہ تم اللہ کی رہنمائی یا اس کی رہنمائی کے مطابق اس کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کرنا، اظہار اور اقرار کر سکو۔ روزے کے ذریعے سے جو ضبط نفس اور صبر اور استقامت کی طاقت، سکت، جذبہ اور اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اس سے کام لے کر اللہ کے کلمے کو بلند کر سکو، اس کی توحید کا اعلان کر سکو، اس کی الوہیت کو رائج کر سکو اور اسے رواج دے سکو۔ روزے کی مقصدیت کو اجاگر کرنے والا ایک تیسرا لفظ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ قرآن مجید کی نعمت کا شکر یہی ہے کہ قرآنی دعوت کو عام کیا جائے، قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، قرآنی فکر، قرآنی فلسفہ، قرآنی نظریہ پھیلایا جائے اور قرآنی نظام قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، جیسا ایسے الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شاید کیوں لا، حالانکہ گارنٹی سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو ہے یہ چیزیں 30 روزے رکھنے کے بعد جو ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ لگایا کہ شاید کہ تمہارے اندر، یعنی یہ 30 روزے رکھنے کے باوجود بھی ایک شک اس کے اندر ڈالا کہ جو ہے تمہارے اندر تقوی پیدا۔ آگے ہم اس کا مطالعہ کریں گے کہ اب یہ وہی کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ لازماً تمہارے اندر تقوی اور خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اس کی 3 وجوہات جو ہے اس کے بتائے گئے ہیں۔ ایک اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دراصل انسان کے اعمال کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے۔ عبادات اور اعمال کی تاثیر انسان کی ذاتی نہیں ہے کہ جیسے بٹن دبایا اور ادھر بلب روشن ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو ہماری عبادات اور ہماری عمل پھر اپنا اثر جو ہے دکھائے گی، اگر وہ نہ چاہے گا تو پھر وہ نہیں دکھائے گی۔ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو ہمیں توکل اور ہمیں اللہ سے دعا توفیق جو ہے طلب کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ تقوی، پرہیزگاری، صبر اور ضبط نفس ایسی صفات ہیں جو تدریجی طور پر پروان چڑھتی ہیں۔ یہ چیزیں جو اگر پیدا ہونا ہے انسان کے اندر، گروتھ ہونا ہے، ڈیولپ ہونا ہے، تو گریجول پروسیس ہے۔ یہ نہیں کہ سڈن یہ کر لیے رمضان ہو گیا 30 دن کے بس ہمارے اندر تقوی آ گیا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں جو ہے بتدریج اس پروان چڑھتی ہیں۔ جس طریقے سے بیج ڈالتے ہی کوئی پودا کیا ہے فوراً نہیں اگاتا، اور کوئی پودا اگتے ہی پھل نہیں دینے لگتا۔ تو روزے سے صبر اور ضبط نفس اور تقوی کا بیج یقیناً پڑ جاتا ہے، تو اگر آفات سے محفوظ رہے گا تو جو ہے پھر وہ پودا پھوٹے گا، پودا پروان چڑھے گا اور بارآور ہوگا۔ تو یہ اس مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تقوی، پرہیزگاری، ضبط نفس، صبر، استقامت، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر گریجول بہت اہم نقطہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لعلکم، شاید کہ تمہارے اندر، تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا ہے۔
رمضان کے جب ہم روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، چغل خوری سے بچیں گے، دھوکہ دہی سے بچیں گے، زبان غصے سے بچیں گے، زبان کے غلط استعمال سے بچیں گے، تمام چیزوں کا روزہ ہوتا ہے، تمام چیزوں سے تو یہ چیزیں ہمیں کیا کرتی ہیں، ہمیں وہ تقوی حاصل کرنے کی طرف جو ہے مدد طلب ہے۔ اگر خالی بھوکے پیسے رہ لیے، نماز نہیں پڑھی، جھوٹ ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، غیبت، چغل خوری، وہ تمام چیزیں اگر یہ ہے تو پھر وہ تقوی جو ہے پھر ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ گریجول گروتھ ہونے کا پروسیس ہے۔ تو یہ چیز روزہ رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو رمضان کے اس کا جو روزے کا جو مقصد ہے شعوری طور پر سمجھنا ہے، سمجھ بوجھ کر ہم روزے رکھنا، ایسے ہی نہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان محلے میں ہم رہتے ہیں، سب لوگ روزہ رکھ رہے تو ہم بھی روزہ رکھیں، ایسا ہمارا یہ نہیں، بلکہ اس روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے، کیا چیز روزے ہمارے اندر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، تو وہ چیزیں ہمارے اندر جو ہے رکھتے ہوئے جب ہم شعوری طور پر یہ کریں گے تو پھر ہو سکتا شاید کہ جو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا تمہارے اندر تقوی پیدا ہو وہ ہو جائے۔ تیسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آدمی کی نیت اور خلوص اور للہیت پر اعمال کے اثرات کا دار و مدار ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسے ہمارے اعمال، اور نیتوں کی بنیاد پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جانچ کر اس کا اجر یا سزا دے گا۔ بہت سارے اعمال اگر ہماری نیت کے اندر دکھاوا ہے، نام نمود ہے، شہرت ہے، تو پھر وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں یاد رکھنا ہے، صرف روزے کا معاملہ نہیں بلکہ ہر نیکی کے تعلق سے ہماری نیت کیا ہے، اس کے پیچھے کس نیت سے ہم وہ نیکی کر رہے ہیں، یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ خلوص ہونا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، یہ ہماری نیت، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تب جس قدر نیت ہماری خالص ہوگی، پیور ہوگی، اور برے جذبات سے عمل جس قدر پاک ہوگا، اسی قدر جو اس کا جو ہے اثر ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر شاید کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ کنڈیشنز اگر ہم فلفل کریں گے تو پھر وہ تقوی ہمارے اندر آئے گا۔ اگر اس کے برخلاف ہم صرف بھوکے پیسے دن میں رہے، ہمارے اندر کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، ہم برائیوں سے نہیں بچے، گناہ سے نہیں بچے، جھوٹ سے نہیں بچے، اور دوسرے جو ہمارے غیر اسلامی عادات ہیں ان سے ہم نہیں بچے، تو پھر وہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہونا مشکل ہے۔ اسی لیے لعلکم تتقون کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بقا انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ اس کا جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔